من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور باقی سود کا معاملہ چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم اس چیز کو نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو پھر سن لیجئے پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ اگر تم توبہ کر لو اصل مال تو تمہارا ہی ہے لا تظلمون ولا تظلمون کسی پر ظلم نہ کرو تمہارے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ اگر آج کوئی تنگ دست ہے تو اس کو آسانی کی حالت تک مہلت دینے کا حکم فرمایا گیا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اس کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے ان کنتم تعلمون اگر تم اس حقیقت کو آج جان لو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اس دن سے ڈرو جس دن اللہ رب العزت کے سامنے سب کو تمہیں پیش کیا جائے گا ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ پھر ہر ایک کو بدلہ اتنا ملے گا جتنا اس نے کام کیا ہوگا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی پچھلی آیات میں سود کے بارے میں بتایا گیا کہ سود ممنوع ہے حرام ہے سود کھانے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو بندہ آج سود کا استعمال کرے گا کل ایسے مخبوط الحواس بن کر اللہ کے حضور پیش ہوگا پیشی کیا ہوگی اس کے اوپر تو حالت ہی ایسی جنون کی پاگلوں والی آ جائے گی اب وہ بندہ ایسے حال میں وہاں کھڑا ہے یہ وہ بندہ ہے جس نے سود کو تجارت جیسا قرار دیا اور استعمال کرتے رہے آج یاد رکھیے صرف بندہ مال کے لالچ میں حرام کو حلال کہہ رہا ہوتا ہے ورنہ حقیقت وہی ہے
حلال جو ہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حرام کیا گیا وہ حرام ہے۔ لوگ مال کے لالچ میں کے تمے میں آ گئے، لالچ میں آ گئے اور سود کو حلال کہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ تو کل کے درس میں جو آیات تلاوت کی گئی ان میں صرف نصیحت کرنے کا حکم تھا، نصیحت کر دو، ان کو سمجھا دو۔ اب نصیحت ہو گئی، اب اس کے بعد اعلان یہ ہوا اگر پھر بھی بندے سود کھائیں گے تو پھر آخرت میں انہیں آگ جلائے گی، ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے۔ پھر آج کی آیات جو تلاوت کی گئی ہے یہ نصیحت کی بجائے یہ قانونی حیثیت رکھتی ہے۔ قانونی اسلامی حکومت ہو تو پھر وہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کرائے۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے سود کو ختم کرے اور حلال کاروبار کو رواج دے۔ اب اسلامی حکومت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قانون بیان کیا گیا، وہ سود خوروں کے خلاف ایسی سختی سے عمل کرے کہ بالکل سود کو ختم کر دیا جائے، جہاں تک اس کا سلسلہ ہے اس کو اسی جگہ روک دیا جائے۔ اب ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو منع کیا، روک دیا، اور کتنے ایسے اپنے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، اب ان کا لین دین تھا، حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، فوراً رک گئے، اور عام حالات بھی بتائے گئے کہ اس حیثیت سے فوری طور پر سود سے رک جاؤ، ورنہ اللہ رب العزت کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تمہاری جنگ ہوگی، یعنی ان کے خلاف پھر جنگ بھی کی جائے۔ پھر یہ قانونی ایک حیثیت ہے۔ اگر ایسے کو بندہ آج سود کو حلال کہتا ہے وہ تو بالکل مجرم ہے، وہ تو مرتد قسم کا انسان ہے۔ سود کو حلال کہنے والا وہ بندہ مجرم ہے۔ اب اس کو تو سخت ترین حکومت اسلامی کی طرف سے سزا دی جائے اور اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور دوسرا بندہ حلال تو نہیں سمجھتا لیکن کھا رہا ہے، اب لے رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اب اس کو کئی نہ کئی باتوں سے بندہ اب ایسے اپنے لیے جائز کہے گا، یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے، اس کی بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس لیے حکم فرمایا گیا جتنا معاملہ ہے چھوڑ دو۔ عام طور پہ ایسے لوگوں کا چلتا تھا، بنو ثقیف والے جو طائف کے علاقے میں رہتے تھے، وہ بنو مغیرہ والے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ایسے ان کو قرضہ دیتے، مال دیا کہ اتنا دے دیا، اب اس کے اوپر فٹافٹ نفع بنا کر واپس لیتے۔ اب وہ لیتے رہے اور ادھر والے دیتے رہے، اب ان کے اوپر اتنا بوجھ پڑ گیا کہ وہ بڑے مقروض ہو گئے۔ اب سود دیتے، اصل رقم نہیں دے سکتے، اب اصل رقم کیسے لوٹائیں، سود دینا پڑتا ہے۔ اب بڑی مشکلات تھی ان کے لیے، تو اللہ کی طرف سے اب یہ تعلیمات اور احکامات دے دیے گئے کہ اب اس کو اسی جگہ چھوڑ دو جہاں وہ ہے، اصل مال اپنا وصول کرو، اصل مال تمہیں ملنا چاہیے، اصل مال کے تم مالک ہو، جو تم نے اصل مال دیا تھا وہی واپس لے لو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ایسے ہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا، پھر صحابہ کرام نے تو فوراً عمل کیا۔ اب وہ تو اس چیز کو سمجھتے تھے، اب اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے لیے راستہ صاف ہوگا، ورنہ بڑی مشکلات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ظلم نہ کرو لوگوں سے کہ ایسے مال تم نے دیا تھا، اب اسی طرح سود بڑھا چڑھا کر تم لینا چاہتے ہو، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور تمہارے اوپر بھی ظلم نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ تمہارا مال ہی کوئی دبا جائے، ایسا نہیں، اصل مال واپس کرو، اور سود سے منع کر دیا، سود نہ لو، لینے والے بھی پورا لیں اور دینے والے بھی پورا پورا مال اصل جو ہے وہ دے دیں، سود کا کاروبار بالکل بند کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا
ہاں اگر ایسا ہے کہ اصل مال دینے میں اب اس کو تنگی ہے، مشکل ہے، تکلیف ہے، فوری طور پر نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اب مشکل والے کو ذرا تھوڑی سی اجازت دے دو، اس کے لیے سہولت کر دو تاکہ وہ اپنی یعنی آسانی سے اپنی ضروریات کو پورا کرے اور اس میں سے ایسا مال بچائے، کوشش کرے، کمائے اور وہ قرض اپنا واپس کرے۔ یہ مہلت دینا یہ بندے کے لیے انتہائی مفید ہے آخرت کے لحاظ سے۔ اب اس کو اللہ رب العزت بہت آسانیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا اگر تمہارے پاس وسعت ہے، تم مال والے ہو اور وہ غریب ہے، مقروض ہے، تمہیں پتہ ہے وہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا، تو ایسے بندے کو بالکل ہی معاف کر دو، تو یہ تو تمہارے لیے بہت ہی اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا معاف کرنے والا بندہ۔ اب اس کو بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ اس کو معاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، یہ بڑی برکتیں ہوگی، خیر نصیب ہوگی۔ اگر اس حقیقت کو آج تم جان لو تو یہ تمہارے لیے کتنا سستا اور بہترین سودا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو کہا اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، سب نے پیش ہونا ہے، مال دینے والا، لینے والا، اب جو کوئی بھی جیسے بھی کرتا ہے سب پیش کیے جائیں گے اللہ کی عدالت میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس دن سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ملاقات رب کی ہو اور مشکلات سامنے آ جائیں اور سخت ترین حساب دینا پڑے۔ اس لیے بندے کو آج یہ سمجھا دیا اس دن سے ڈرو اور اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ کہ اللہ کی عدالت میں ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے پوچھیں گے کیا کرتے رہے، کیسا کھاتے رہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آج اچھا کرو گے اچھا بدلہ، برا کرو گے برا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا، اللہ کی عدالت میں پورا پورا انصاف ہوگا اور اللہ کا فضل اور کرم ساتھ آئے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑی آسانیاں فرمائیں گے۔ تو سودی کاروبار کا انتہائی نقصان ہے، بندہ دنیا میں بھی مشکلات کا شکار رہتا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب کا سامنا ہے۔ اور اسلامی حکومت کو سختی سے اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، وہ عمل کروائیں اور سود کو فوری طور پر ختم کر دے، ورنہ ان مشکلات سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، ان تنگیوں سے بچنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ وہی نحوست اور وہی مشکلات چلتی آ رہی ہیں کہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود کی وجہ سے پھر انتہائی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ وہاں ہوگی، لیکن یہاں بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں کھڑا ہے اور سخت ٹکر لے رہا ہے، اور اس کا بہت بڑا جرم ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لوگ ہیلے بہانے کر کے ایک ناجائز کام کو جائز کرتے پھرتے ہیں، یہ اپنی سوچ اور اپنی فکر کو بندے نے خراب کیا ہوا ہے۔ اگر اس کے مطابق بندہ آج کرے گا کہ اپنے خیال کے مطابق بندہ حرام کو حلال کر لے گا، وہ حلال نہیں ہو جائے گا، وہ حرام ہی رہے گا۔ ہاں اللہ رب العزت نے جس کو حرام کیا ہے، مومن کو چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر کھڑا ہو جائے، کہے وہ حرام ہے، ہم اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، ہم اس کا ذرہ بھی استعمال نہیں کریں گے۔ مفادات کو سامنے لوگ رکھتے ہیں، مفادات کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، سخت نقصان ہے اس کا۔ اس سے بندہ اپنے آپ کو بچائے، لالچ میں نہ آئے، تما صرف دنیا کا نہ رکھے۔ اب اللہ رب العزت کے فرمان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو سامنے رکھے، حلال حرام کو پہچان کر کرے گا، بندے کو اللہ برکت بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بہت بڑی کامیابی بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے بندہ مانگا بھی کرے، کوشش بھی کرے، قانون کو بھی سمجھے،
ترغیب اور بیان کو بھی سمجھے، واضح و نصیحت کو بھی سمجھے۔ کبھی سمجھایا جاتا ہے اور کبھی ذرا سخت حکم بھی سنایا جاتا ہے۔ بہرحال ہم تو پابند ہیں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے، ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے فرمان کو بھی تسلیم کریں، جیسے ہم نے اپنے رسول کو مانا ہے اپنے رسول کے فرمان کو بھی تسلیم کریں، اسی طرح عمل بندہ کرتا جائے گا، کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان فرامین پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔